بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین اکرام، آج ایک اور مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک حدیث شیئر کرتا جاؤں۔ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر فرات، صفحہ نمبر 389 ہے۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شیعوں کا حساب ہم لیں گے۔ اگر خدا کا کچھ دینا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے معاف کروا لیں گے، اگر بندوں کا کچھ دینا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کر دیں گے، اگر ہمارا کچھ دینا ہو تو ہم معاف کر دیں گے، وہ جنت میں بے حساب چلا جائے گا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کو کچھ مومنین بہت زیادہ غلط طریقے سے لیتے ہیں۔ وہ کس طرح لیتے ہیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جیسے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کی قیامت کے دن مدد فرمائیں گے، تو آپ نے جو گناہ کرنا ہے کرتے رہو، کیونکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قیامت کے دن جو بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کروا دیں گے۔ تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پر اور بھی فرامین موجود ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی تم لوگوں کے گناہ ہوں گے وہ برزخ کے اندر ان کی سزا ملے گی۔ تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ صرف سزا اور جزا کا دن ہے، یعنی کہ اس وقت صرف رزلٹ جو ہے نا وہ دکھایا جائے گا کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے۔ تو وہاں پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بے شک ہماری مدد فرمائیں گے، لیکن آپ لوگ اگر گناہ کرتے ہو تو آپ کو برزخ کے اندر اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو یہ ایک حدیث تھی کہ جس کو بہت زیادہ غلط لیا جاتا ہے، میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو بیان کر دوں۔ تو چلیں آج کی مجلس جو ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اور گھر بنتا ہے، سب کو گھر ملتے ہیں، بیویوں کو بھی گھر ملتے، تو اپنا پیغمبر کا جو گھر ہے وہی سیدہ کا گھر ہے، جو سیدہ کا گھر ہے وہی پیغمبر کا گھر۔ اور جناب ام سلمہ کو پیغمبر نے اپنے ساتھ بی بی کے ساتھ رکھ، تو لوگوں نے جناب ام سلمہ سے کہا آپ نے پیغمبر کی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی، جب آپ آئیں تو وہ چھوٹی تھیں۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا تو نے غلط کہا، میں نے اس کی تربیت نہیں کی، اس نے میری تربیت۔ طور و طریقے دین اور اسلام کے اصول میں نے سیدہ سے سیکھے، کلام پاک کے رموز میں نے سیدہ سے۔ تو جہاں ام سلمہ جیسی بی بی کے جن سے حدیث قصہ چشمدید ہے، اور ضروری تھا کہ وہ چادر کے کونے کو تھامے، یا رسول اللہ میں اس چادر میں آ سکتی ہوں، کہ چاہا ام سلمہ نے کہ تاریخ میں لکھوا دیں، تو آپ نے فرمایا ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن تم چادر میں نہیں آ سکتی۔ تو گویا ام سلمہ نے بند باندھ دیا کہ حدیث قصہ میں رسول کی بیویاں شریک نہیں، مرکزیت سیدہ کے، اور یہ مرکزیت اللہ نے عطا کی۔ اور میں کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ سب چادر میں داخل ہوئے خود رسول اللہ ہیں، لیکن جب تک چادر میں سیدہ نہیں آ گئی آئے تطہیر اتری نہیں۔ یہ تمام آیات، یہ تمام احادیث جو پیغمبر کی زبان سے ہیں بی بی کی شان میں، وہ ایک حیات طیبہ کو ترتیب دے رہی تھی، اس لیے کہ عمر بی بی کو کم مل رہی تھی، 18 برس۔ تو وہ 18 برس کائنات پہ چھا گئے، اس لیے کہ وہ ام الائمہ بن گئی، وہ حدیث قصہ کا مرکز بن گئی۔ اور معصوم ملائکہ کے پوچھنے پر پروردگار نے یہی کہا کہ اس چادر میں سیدہ ہیں، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اور اس کے بیٹے ہیں۔ مرکز تعارف اب قیامت تک زہرا رہیں گی، رسالت ہو یا امامت۔ اب یہ پوچھا جا سکتا ہے پروردگار سے کہ تو نے رسالت سے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ تو وہ یہی کہے گا کہ اگر رسالت سے تعارف کراتا تو ولایت کا پلہ گھٹ جاتا، اور اگر امامت سے تعارف کراتا تو رسالت کا پلہ گھٹ جاتا۔ اس لیے تعارف اس شہ سے کرایا گیا جو مشترکہ سب کے پاس ہے، یعنی عصمت پیغمبر کے پاس بھی ہے، عصمت علی کے پاس بھی ہے، عصمت حسن اور حسین۔ تو مرکز عصمت، مسند نشین بزم طہارت ہیں فاطمہ۔ اب طہارت کی مسند پر صدارت سیدہ کی ہے۔ کہ میں نے احتیاطاً میں نے نسیم ابروی کا مصرع پڑھ دیا، مرثیے کا شروع یہاں سے۔ مسند نشین بزم طہارت ہیں فاطمہ۔ مسند نشین اسے کہتے ہیں جس کے پاس صدارت ہوتی ہے، جو مسند پہ بٹھایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو بزم طہارت کی اللہ نے سجائی تھی اس کی مسند نشین چادر میں زہرا تھی، اس لیے کہ تعارف ان سے شروع ہوا۔ یہ سب عالم اسلام کے لیے فخر ہے،
امت کے لیے فخر ہے اور سادات کے لیے تو فخر ہے، اور اس پر آئمہ نے فخر کیا، ان باتوں پہ فخر کیا ہے، جو فخر کے مقامات ہیں وہاں پر فخر کیا ہے۔ لیکن اگر عرب میں قاعدہ تھا کہ اگر کسی کی توہین کرنا چاہتے تھے تو باپ کے نام سے نہیں ماں کے نام سے اسے پکارتے، اے فلاں کے بیٹے، یہ عرب کا دستور تھا، یعنی توہین مقصود ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اے فلاں کے بیٹے، ماں کا نام لے لیتے۔ یہ سب عرب کے دستور ہیں، وہاں کے کلچر کی باتیں ہیں، اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو مامون نے بھی دربار میں امام کو مخاطب کیا اپنے زعم ناقص میں، اچھا آپ اور ہم برابر ہی تو ہیں، اس لیے کہ محمد کے ایک چچا کی اولاد آپ ہیں اور ایک چچا کی اولاد ہم ہیں، تو ہم دونوں برابر ہیں۔ آپ محمد کے چچا ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم محمد کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد، تو پھر آپ کو فخر کس بات پر؟ ہم پر فوق کیا حاصل ہے؟ کا فوق ہے کہ اچھا آپ کو فوق اس پر ہے کہ آپ ابنانا میں ہیں، کا نہ ہو کہ اس آیت کی روح سے آپ ابنانا میں ہیں، امام نے کہا نہ ہو، کہ اچھا نسانا میں ہیں، آپ نے کہا نہ ہو، کہ پھر ہم پر آپ کو فخر کس بات پہ؟ کہ ہم انفسنا میں، ہم نفس رسول ہیں، ہم نفس رسول کی اولاد۔ دیکھیے تعارف زہرا سے تھا حدیث قصہ میں، لیکن فخر کے مقام پر یہاں اب چونکہ دشمن مقابل ہے تو اب دشمن کو نفس کی عظمت حاصل نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے کہ مامون اپنی ماں کا تو بیٹا ہے نا، مامون اپنے باپ کا تو بیٹا ہے نا، ان دونوں چیزوں کو امام نے رد کیا اور کہا دیکھ باپ سے تو بیٹا ہوتا ہے، ماں سے تو بیٹا ہوتا ہے، رسالت میں نفس سے بیٹا تو عام نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ مباہلے کی آیت میں انفسنا و انفسکم کیوں تھا؟ سیدھی سی بات اللہ کہتا کہ عورتوں کو لاؤ اور مردوں کو لاؤ اور بیٹوں کو لاؤ، ایک عجوبہ بات کہہ دی کہ نفسوں کو لاؤ، تو پہلی بار پتہ چلا لوگوں کو کہ اللہ کی نظر میں نفس بھی کوئی چیز ہے۔ اب یہ آیت کیسے رجسٹرڈ ہوتی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، گویا سب کے پاس نفس ہے، جب سب کے پاس ہے تو پھر پیغمبر کا بھی نفس ہے، لیکن تمہارے نفس وہ ہیں جو موت کا مزہ چکھیں گے۔ آج دیکھ لو مباہلے میں کہ میرے حبیب کا نفس کیا ہے، دیکھ لو تم۔ یہاں ذائقۃ الموت نہیں ہے، یہاں ذائقۃ الموت نہیں ہے، اس لیے کہ علی نفس پیغمبر ہیں، اب حسن نفس پیغمبر، اب حسین نفس پیغمبر، اب زین العابدین نفس پیغمبر ہے، اب محمد باقر نفس پیغمبر ہے، اب جعفر صادق نفس پیغمبر، اب موسی کاظم نفس پیغمبر ہیں، اب امام رضا نفس پیغمبر ہیں، اب امام رضا نفس پیغمبر ہیں، محمد تقی نفس پیغمبر ہیں، علی نقی نفس پیغمبر، حسن عسکری نفس پیغمبر ہیں، امام مہدی نفس پیغمبر ہیں۔ بتاؤ زندہ ہیں یا مردہ؟ ارے تو جب تک مہدی زندہ ہے کون کہے گا محمد کے نفس نے موت کا مزہ سب کے نفس موت کا مزہ چکھے، رسول کا نفس مسلسل پروردگار عالم قرآن میں علی کے فضائل کو پوری امت کو سمجھاتا جا رہا تھا پروردگار کہ علی کی عظمت کو سمجھو، علی کی عظمت کو سمجھو کہ اس میں راز کیا ہے، راز کیا ہے۔ ہاں 9 سال گزر گئے، اپنے بابا کے گھر میں لوگ آنے لگے، رشتہ دینے لگے پیغمبر کو، آپ نے منہ پھیر لیا، جو بھی ایسی کوئی بات کرتا تو پیغمبر منہ پھیر لے۔ پھر رات میں جب پروردگار سے باتیں ہوتی تھی تو جس دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر ایک رات راز و نیاز کی گفتگو میں یہ کہی دیا، بیٹی تو نے دی ہے تو پھر شوہر بھی اس کو تو ہی دے گا، رشتہ بھی تجھی سے چاہیے، امت سے رشتہ نہیں چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اپنے گھر میں کیوں اتارا، تاکہ جب رشتہ بھجوایا جائے تو اس کے اپنے گھر کا رشتہ ہو اور لانے والا بھی وہ ہو جو یہاں کا نہ ہو، یہاں کا نہ ہو۔ تو ایک بزم سجائی عرش پہ، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم علم و نور کا رشتہ کریں، اس لیے کہ یہ 2 نجمین ہیں، یہ 2 بحرین ہیں، ایک علم کا سمندر ہے، ہم دونوں کا رشتہ چاہتے ہیں، لیکن ہم رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں اپنے رسول، اپنے حبیب کے گھر پر۔ کون جائے گا؟ کون سی مخلوق تھی جو نہ یہ کہتی کہ ہم رشتہ لے کر چلیں؟ سورج نے کہا میں اپنی کرنوں کا سہرا سجاؤں؟ کہا نہیں، ہٹ جا،
آج جلنے والوں کا کام نہیں. چاند نے کہا میں جاؤں لیکن ڈرتا ہوں تیرے محبوب کی گلی میں جاتے ہوئے, اس لیے کہ وہ انگلی اٹھاتا ہے میں کٹ کے رہ جاتا. تو پھر تو جا کے کیا کرے گا جب اشارے میں ہی تو کٹ جاتا ہے. کہتے ہیں ایک جلال کی نگاہ زہرا ستارے پر پروردگار عالم نے ڈالی, اور جیسے ہی جلال کی وہ نگاہ پڑی وہ سرخ ہو گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. تو جائے گا, تو جائے گا. خوشی میں جھوم اٹھا, کہا رشتہ لے کر جا. ادھر اس نے ارادہ کیا کہ یہ جائے, ستارہ جائے. ادھر پیغمبر نے کہا اب میری بیٹی کا رشتہ لے کر کوئی میرے پاس نہ آئے. آج کی رات جس کے گھر ستارہ اترے گا اس سے میری بیٹی کا رشتہ ہوگا. پیغمبر کی بیٹی صحن خانہ میں آئی, عرش پر ایک نگاہ کی, رحمت کی نگاہ, جلال کی نگاہ, محبت کی نگاہ. 3 نگاہیں زہرا نے عرش پہ ڈالی. وہ تینوں نگاہیں زہرا کی اللہ نے واپس کی. جلال کی نگاہ, محبت کی نگاہ, رحمت کی نگاہ واپس ہوئی. جلال کی نگاہ واپس ہوئی, اللہ اکبر. محبت کی نگاہ واپس ہوئی, الحمدللہ. اور رحمت کی نگاہ واپس ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ستارے نے جگہ چھوڑی, زہرا نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی کہا تھا زہرا نے, ابھی کہا تھا زہرا نے اللہ اکبر, اللہ اکبر. ورد ہو رہا اور ستارہ چل رہا تھا. اللہ اکبر کی تسبیح پوری ہوئی, اس نے کرۂ عرش کا رخ کیا اور سیدھا حیدر کے گھر کی طرف چلا. جیسے اس نے علی کے گھر کا رخ کیا, بی بی کی تسبیح شروع, الحمدللہ. اور 7 طواف اس نے علی کے گھر کے کیے, اور تب تک آپ کی تسبیح پوری ہو گئی, الحمدللہ. اب جو واپس چلا تو بی بی نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ شادی سے پہلے باراتیوں کو تحفہ اللہ نے دے دیا کہ اب قیامت تک جو شادی زہرا میں شریک ہونا چاہے یہ تسبیح پڑھ لے, گویا اس شادی میں شریک تھے. صلوات پڑھیے. مجھے جملہ کہنے دو گے کیا کہنا ایسی شادی کا کہ اللہ کی واجب نمازوں کا اختتام ذکر شادی زہرا پر